السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے لیسن میں جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح دھمکایا گیا اور ان کے چچا ابو طالب کو بھی دھمکایا گیا، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پر ٹکے رہے، ڈٹے رہے، اور ابو طالب نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد آتا ہے قریش کی عجیب و غریب تجویز اور ابو طالب کا دلچسپ جواب۔ قریش نے دیکھا کہ ان کی دھمکی کارآمد نہیں ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور ابو طالب ان کی مدد پر ڈٹے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے بھتیجے کی مدد کے مقابلے میں قریش کی عداوت اور جدائی منظور ہے، اور وہ لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے قریش کو ذرا توقف و تأمل کرنا پڑا اور وہ دیر تک مشورہ کرتے رہے۔ آخر انہیں ایک عجیب و غریب تجویز سوجھی۔ قریش میں ایک شخص عمارہ بن ولید تھا، بڑا خوبصورت اور بانکا جوان اور جوانوں کا سردار تھا۔ یہ لوگ اسے ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، ابو طالب، اس نوجوان کو ہم سے لے لیجئے اور اسے اپنا لڑکا قرار دے دیجئے۔ آپ اس کی مدد بھی کیجئے اور دیت بھی لیجئے، اور ہمیں اس کے بدلے اپنا بھتیجا دے دیجئے۔ مدد سے مراد کہ آپ اسے کھلائیں پلائیں اور پالیں پوسیں، اور دیت سے مراد کہ اس ٹائم پہ ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کی دیت ہوتی تھی، یعنی کہ اس کے بدلے میں کسی شخص کو قتل کیا جاتا تھا، تو یہ دیت دے کے جا رہے تھے۔ کس کے بدلے میں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں۔ اور انہوں نے کہا، جو آپ کے دین اور آپ کے باپ دادا کے دین کا مخالف ہے، اور جس نے آپ کی قوم میں پھوٹ ڈال رکھی ہے اور ان کی عقلوں کو معاف قرار دے رکھا ہے، ہم اسے لے جا کر قتل کریں گے۔ بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا معاملہ ہوا۔ ابو طالب نے کہا، واللہ تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے ہو۔ مجھے تم اپنا بیٹا اس لیے دے رہے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو کہ تم اس کو قتل کر دو۔ اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب قریش ہر طرح ناکام اور مایوس ہو گئے تو ان کی دھمکی کام آئی اور نہ سودے بازی، تو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی شروع کر دی، اور مسلمانوں پر جو سختیاں وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے ان میں مزید اضافہ کر دیا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشمت و عزت اور اکرام و احترام کا بلند مقام رکھتے تھے، اس لیے آپ پر دست درازی کی جرأت صرف بڑے افراد اور سرداروں نے کی، چھوٹے اور عام لوگوں کو یہ جرأت نہ ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر جو لوگ تکلیف دیتے تھے یہ سب آپ کے پڑوسی تھے۔ جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اٹھا کر آپ پر پھینک دیتا، اور جب ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوتی تو اس ہانڈی میں پھینک دیتا۔ آپ جواب میں صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی پر اٹھا کر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے، اے بنو عبد مناف، یہ کیسا پڑوس ہے، پھر اسے پھینک دیتے۔ امیہ بن خلف جب آپ کو دیکھتا تو تان و تشنیع کرتا، آنکھیں مار مار کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں کو ہچکارتا۔ اسی طرح اس کا بھائی ابی بن خلف دھمکیاں دیتا ہوا کہتا، اے محمد، میرے پاس عود نامی گھوڑا ہے جسے روزانہ 3 سا خوراک کھلاتا ہوں، اسی پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں گا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، بلکہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ احد میں آپ ہی نے اسے قتل کیا۔ ایک روز یہی ابی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی لایا اور اسے توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف پھینک دیا۔ ایک بار عقبہ بن ابو معیط نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا۔ یہ بات اس کے دوست ابی بن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے عتاب کیا اور کہا، جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک کر آؤ، اور اس نے ایسا ہی کیا، یعنی کہ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کر کر کے تکلیف پہنچاتے تھے۔ ابو لہب تو پہلے ہی دن سے آپ کا دشمن تھا اور آپ کے درپے آزار رہا کرتا تھا۔ اس کے 2 بیٹوں کے عقد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں رقیہ اور کلثوم تھیں۔ ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا، اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا تمہارا آمنا سامنا حرام ہے۔ ابو لہب کی بیوی نے بھی کہا کہ انہیں طلاق دے دو، کیونکہ یہ بد دین ہو چکی ہیں، چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی۔ ابو لہب کی بیوی جمیل عروہ بنت حرب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹر دشمن تھیں۔ وہ کانٹے دار ڈالیاں لا کر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تاکہ آپ اور آپ کے ساتھی زخمی ہو جائیں۔ اسے سورت تبت یدا ابی لہب نازل ہونے کا پتہ چلا تو ہتھیلی میں پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، چنانچہ وہ صرف حضرت ابو بکر ہی کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، تمہارا ساتھی کہاں گیا؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے، واللہ اگر اسے پا لوں تو یہی پتھر اس کے منہ پر دے ماروں۔ سن لو، میں بھی شاعرہ ہوں۔ اس کے بعد یہ کہہ کر چلی گئی، ہم نے مذمت کی نافرمانی کی، اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا۔ یہ وہ اپنی طرف سے شاعرہ بن کے جا رہی تھی، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھ کر سنایا کرتے تھے، تو یہ بھی انہی کی نقل اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ آج کا لیسن اتنا ہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔